بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے جسے 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل کر دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے گھر میں غربت۔ پیارے دوستو، کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بوڑھے حضرات یا نوجوان بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، لیکن بعض اوقات یا کسی عذر کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سارے بندے خراب کر گیا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماریوں کے لیے ہے، جب میں کچھ لوگ بغیر کسی شدید عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، موقف ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے تفصیل سے جوابات، غلط فہمی کوئی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں۔ اگر آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق مکمل رہنمائی چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں تو کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے اور کن حالات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ پیارے ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادت کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن ان کے باطنی اسرار اور روحانی اثرات سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ نماز جو کہ مومن کی معراج ہے، صرف کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جاتی، بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حال میں ادا کرنے کی سہولت دی ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشارے سے ادا کرے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جس سے 80% لوگ مسلمان لا علم ہیں؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس طریقہ عبادت کو اختیار کیا اور اسے امت کے لیے بھی آسان بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کو حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ سوچیے، ایک ایسا عمل جو بظاہر کمزور ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی برکتیں چھپا رکھی ہوں جو عام آنکھ سے یا عام نظر سے اوجھل ہوں۔ ہمیں وہی نقطہ جاننا ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس پر اس پوری تحریر کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ آج ہم صرف نماز کے ظاہری پہلو پر بات کرتے ہیں، کتنی رکعت، کون سا وقت، کون سی دعا، لیکن نماز کا جو روحانی پہلو ہے، جو دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نرم کرتا ہے، رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس پر بات کرنا جیسے ہماری عادت سے نکل چکا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اس روحانیت کی ایک چھپی ہوئی جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے لوگ مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ سہولت ایک رحمت ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ سہولت صرف چلو کوئی بات نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ لو کہ زمرے میں نہیں آتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص ربانی راز پوشیدہ ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے، یا اگر آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی، اور اگر آپ صحت مند ہیں اور قیام کے قابل ہیں تب بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح خصوصی انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو صرف معلومات کا خزانہ نہیں بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے، آنکھوں کو نم کرنے اور دل میں محبت الہی جگانے والا ایک تحفہ ہے۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے روحانی پہلو کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس عمل کی عظمت کو پہچان سکیں، اس سے محبت کریں اور اس سے اپنائیں۔ اگر ضرورت ہو یا نہ ہو، کام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مختلف حالات میں ادا کرنے کی
اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، حتیٰ کہ اشارے سے بھی، مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور پر اثر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے آخری عمر میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر بلکہ ایک سنت عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے اختیار کیا، تو اس کی حکمت ضرور خوشی کا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر یا ایک دم کی وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہ وہی حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلد بھیگتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ اپنی حالت صحت کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تاکہ خشوع و خضوع کا وہ درجہ حاصل ہو جس کی طلب حقیقی عبادت گزار ہوتی ہے۔ یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت ہی خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، ایمان کی کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو دین عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وہ فرمان ہے جس پر ہر مسلمان کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ نمبر 1، غربت کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، کوئی نہیں ٹکرا حاضر۔ نمبر 3، اور گھر میں سکون اور رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ یہ الفاظ گو کا سادہ ہیں، جو روحانی خزانہ اس میں چھپا ہے وہ بے حد مہربان ہے۔ جلد 3 انعامات پر غور کیجئے، اندازہ ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی کے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار بن کی در حقیقت غربت ہی ہے۔ مختلف صورتیں ہیں جو شخص بیٹھ کر خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہو تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے یا اللہ تعالیٰ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کے نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور اس کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر شفا کی تجلیات اترتی ہیں اور وہ اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج ان کا انسان جب سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، بہت کچھ سکون ہونے کے باوجود بھی، دنیاوی آسائشیں، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود جو دل خالی ہیں، لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی بات کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکینت اور رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں پر ان لوگوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے، بچے صالحہ بنتے ہیں، زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان 3 نعمتوں کو محض الفاظ نہ سمجھا جائے، ان 3 نعمتوں کو محض الفاظ نہ سمجھا جائے، یہ در حقیقت ایک گھر کے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ یہ وہ گھر جہاں وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی یا پڑھتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سایہ میں آ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز بے شمار نعمتیں نماز کی کو عطا فرما رکھی ہیں۔ نمازیں ہمیں اس کا شکر ادا کرتی ہیں، یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے
جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع و سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے، جس کے دل میں تسلی اور اطمینان ملتا ہے، صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ ایک وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتی ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ کر لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان کے شر سے اپنی حفاظت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے لیتا ہے۔ یہ اللہ سے کہ حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نماز قیامت کے دن نور ہوگی، یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز گناہوں کو ایسے دھو ڈالتی ہے جیسے کہ پانی میں میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے، یا مال دولت کی برکت کا ذریعہ نماز ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، جو چوری، ٹوٹ اور ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف فیصلے میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نجات کا سبب بناتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے، اس کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص دل سے نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ جنت ویریفیکیشن نہ بھوٹے، جنت میں نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، اور جس کی نماز صحیح ہوئی اس کے باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، جس کی نماز صحیح نہ ہوئی اس کے باقی اعمال سارے خراب ہوں گے، کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا کبھی بھی وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اس میں اگر کامیاب ہوگا تو اس کے آگے والے سارے کے سارے اعمال سب کچھ آسان ہو جائیں گے۔ نماز شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب العزت کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت نماز پڑھنے کے بعد زیادہ دعا کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اس سے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا احترام کرتا ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کا دین مکمل ہے، وہ جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی ساتھ جاتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت فرماتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے، تو اس کے تمام پچھلے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری میں یا بڑھاپے میں یا کمزوری میں یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو، تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل بھی طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑا ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، اور جہاں تک ممکن نہ ہو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ باقی حصے میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ چاہیے نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب عطا ہوگا۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو، بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور رکوع و سجدے عام طریقے سے کرے۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارے کرے، سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں، اور زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر سجدہ کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پاؤں کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر صرف اس وقت جب واقعی معقول عذر ہو، یعنی بغیر کسی وجہ کے۔ فرض نماز کو بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، صحت مند بھی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔